الرحمن الرحیم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت کی ایک مخلوق فرشتے ہیں اور ایک مخلوق جنات ہیں اور ایک مخلوق حضرت انسان ہے۔ فرشتے سراپے خیر ہیں، جنات سراپے شر ہیں، اور انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ اگر یہ اپنے نفس پر غالب آ جائے، نفس کو مغلوب کر لے، گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی گناہوں والی ہو، شر والی ہو، تو پھر یہ جنات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان یہ کوشش کرے کہ میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کسی بھی عضو سے کوئی ایسا عمل ظاہر نہ ہو جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کو، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت میں حکم دیا اس کے خلاف کسی کام کرنے کو، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھ دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ آپ آگ کے قریب جائیں، آگ آپ کو جلائے گی۔ اگر آپ کمرے میں ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، اور آپ آگ کے انگارے کو اپنی ہتھیلی پر لے لیں تو وہ انگارہ آپ کی ہتھیلی کو جلا دے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ تاثیر اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ تم نے جلانا ہے۔ اسی طرح برف کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے گرم برف دیکھی ہو تو ہمیں بھی دکھا دے، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو برف کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوگی۔ بالکل اسی طرح گناہوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھ دی کہ اس نے ہر حال میں گناہ کرنے والے کو پریشان کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کر لے، پھر بھی وہ گناہ اس کے دل کو پریشان رکھے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانا لگایا جاتا ہے تو برتن کے نیچے ایک چھوٹی سی موم بتی کی طرح آگ جلا دی جاتی ہے۔ وہ آگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس برتن میں جو کھانا ہے وہ گرم رہے۔ تو اسی طرح جو انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے پاس یہ آگ کی پریشانی کی بتی جلا دیتے ہیں جو اس انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے۔ تو اس لیے انسان گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارے۔ آج انسان کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟
یہ چھوٹی سی تو بات تھی، اگر میں نے اس بات کے خلاف کچھ کر لیا تو کیا ہوا؟ ایک بزرگ تھے حضرت عطا ابن سکندری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے انسان، یہ نہ دیکھ کہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ جس کی تو نافرمانی کرنے لگا ہے۔ وہ پروردگار کتنے عظیم ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور انسان ان کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے انسان کوشش کرے کہ گناہوں کے بغیر زندگی گزرے۔ اس گناہوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، اس انسان کو ضرور ان چیزوں کا تجربہ ہوتا ہوگا۔ اس میں سے دنیاوی نقصانات جو گناہوں کے ہوتے ہیں، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت علم نافع سے محروم فرما دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معلومات۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ معلومات تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص نے قرآن مجید کا سب سے پہلا انگریزی میں ترجمہ کیا، وہ ایک غیر مسلم تھا۔ اس نے اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے معلومات کی بنیاد پر، اپنے مطالعہ کی بنیاد پر ترجمہ کر لیا۔ یہ تو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ بعد میں وہ اسلام قبول کر لیا اس شخص نے، لیکن جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا تب وہ غیر مسلم تھا۔ تو ایک ہوتی ہیں معلومات جو ہزاروں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے علم۔ علم کیا ہے؟ علم نافع کیا ہے؟ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ تو سب نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ علم نور کو کہتے ہیں، کسی نے کہا علم روشنی کو کہتے ہیں۔ مختلف جوابات سب طلباء دیتے رہے۔ تو آخر میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ علم وہ نور ہے، جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ تو یہ علم نافع ہوتا ہے جس کے اوپر انسان عمل کرتا ہو۔ کئی طلباء کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پورا علم پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اگر پڑھائی کے دوران عمل نہیں کر سکے تو زندگی بھر پھر عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو علم ساتھ ساتھ انسان اس کے اوپر عمل کرتا چلا جائے، یہ علم نافع ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن مجید کی 10 آیات سیکھا کرتے تھے اور اس کے بعد رک جایا کرتے تھے۔ پھر جب ان 10 آیات پر عمل مکمل ہو جاتا تھا پھر اگلی 10 آیات سیکھتے تھے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک وقت آتا کہ جس دن ان کا قرآن مجید مکمل ہوتا اسی دن قرآن مجید کے اوپر عمل بھی مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ تو جس عمل کے اوپر، جس علم کے اوپر عمل نہ ہو وہ پھر معلومات کہلاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس معلومات تو بہت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف کوئی عمل کریں اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے، ہم پھر گناہ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بد نظری ایک گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم پھر بھی غیر محرم کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معلومات تو ہوئیں، علم نہ ہوا۔ تو گناہوں کا پہلا وبال کہ اللہ رب العزت اس شخص کو علم نافع سے محروم فرما دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں کچھ پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، تو میرے حافظے کی کمزوری ہے، تو آپ دعا کر دیجئے یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو وظیفہ بتایا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اشعار کی صورت میں ڈھالا۔ فرماتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وقی سے اپنے سوء حافظہ کی شکایت کی۔
وَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے وصیت کی کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کیونکہ علم اللہ کا نور ہوتا ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ اپنا نور کسی گناہ گار انسان کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ اللہ علم نافع سے محروم فرما دیتے ہیں۔ گناہ کا دوسرا وبال جو ہم دنیا میں ہی دیکھ سکتے ہیں، اور دنیا میں گناہوں کی جو سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق کو تنگ فرما دیتے ہیں، پھر رزق کی پریشانیاں اس انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ دکھنے میں کروڑ پتی ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، دکھنے میں لینڈ لارڈ ہوتا ہے، دکھنے میں اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، لیکن رزق میں پریشانی اور تنگی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قرضے چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کو لون دینا ہوتا ہے، پھر بینکوں کے قرضے، بلوں کے قرضے، فلاں کے قرضے۔ اب دکھنے میں تو کروڑ پتی ہے لیکن اس کی زندگی پریشان بن گئی ہے۔ اب لوگوں کے سامنے کچھ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، لوگ کہیں گے کروڑوں تمہارے پاس ہیں، لیکن اگر کروڑوں اس کے پاس ہوتے ہیں تو اس نے اربوں ادا بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسان کی معیشت کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو معیشت تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز چھین لیتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے سارے افراد کمانے والے ہوتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، تجربہ بھی کیا ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سب کو پورا آ جاتا تھا۔ آج سب کما رہے ہوتے ہیں اور گھر میں پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رزق میں سے برکت ختم فرما دیتے ہیں۔ پھر انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ ادا کرنا ہے، یہ ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ کسی قضائے حاجت کے لیے تھوڑا میدان کی طرف گئے، باہر کی طرف شہر سے، تو وہاں ایک جگہ وہ بیٹھے تو ان کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ ایک بل ہے، سوراخ بنا ہوا ہے، اس کے اندر سے ایک چوہا باہر نکلا، تو اس کے منہ میں اشرفی تھی، درہم و دینار یا جو بھی تھا، تو اس نے وہ لا کے سامنے رکھ دیا، پھر اندر گیا، پھر باہر نکلا، تو تقریباً 17 یا 19 مرتبہ وہ چوہا بل کے اندر گیا اور درہم و دینار لے کر باہر آیا۔ خیر ان صحابی نے وہ پیسے اٹھا لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ صحابہ کرام کی عادت بہت پیاری تھی کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا تھا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ضرور اس کو عرض کرتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک چوہا جو ہے وہ بل کے اندر جاتا اور پیسے لے کر آتا، اور اس طرح اس نے میرے سامنے پیسے رکھ دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چوہے کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے، تم اس کو استعمال کر لو۔ ایک وقت تھا کہ جب گناہوں سے پاکیزہ زندگی ہوا کرتی تھی، ہمیں بلوں سے اللہ رب العزت رزق عطا فرماتے تھے، آج سارا کمایا ہوا ہمارا بلوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ فلاں کا بل، یہ فلاں کا بل، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان مہینے کے 19 دن تو اس لیے کماتا ہے کہ بل ادا کر سکے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کی رزق سے برکت کو ختم فرما دیتے ہیں، اور جب انسان کے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے پھر انسان پریشان ہوتا ہے، پھر آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں ہاتھ لگ سکتا ہے انسان مارتا ہے، پھر حرام کی طرف چل پڑتا ہے، پھر عاملوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ پہلے سے ہی ایسے گھاگ قسم کے انسان ہوتے ہیں، تھوڑی سی سٹوری انسان کی لائف کی سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، بس وہاں سے انسان کا دماغ پھرنا شروع کر۔ تو کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ہم نے خود ہی اپنے ساتھ جو کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ میری خالہ نے جادو کر دیا، میری پھوپھی نے کر دیا، اس کی بجائے انسان یہ دیکھے کہ میں نے خود کیا کیا ہے، اپنے اوپر دیکھے نا۔ اپنے نفس کے اوپر تو اتنا اعتماد ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر انسان فوراً بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن رشتوں کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنے کا حکم دیا، یہ نجومی اور عامل انہی رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ پھر انسان رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے، پھر ان کے گھر آنا جانا بند ہو جاتا ہے، پھر سلام دعا تک ختم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے انسان اپنے اوپر نظر ڈالے، اپنے اعمال کو دیکھے، چہ جائے کہ انسان دوسروں کے اوپر نظر ڈالے۔ تو گناہوں کی جو سزا دنیا میں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت علم نافع سے محروم فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق میں سے برکت ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے جو گناہوں کی سزا دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص پھر اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ کہیں کہ مسجد آئیں، آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ بھئی آج بیان ہے، علماء تشریف لائے ہیں، وہ کہے گا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا۔ تو ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں ان کو اس چیز کا خوب تجربہ ہوتا ہے کہ جب وہ گشت کے لیے نکلتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں تو کس طرح کے بہانے ان کو سننے میں ملتے ہیں۔ وہ وجہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ دل ہی نہیں لگتا کہ انسان کسی کی محفل میں جا کر بیٹھ جائے، کوفت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے یہاں سے اب باہر نکلوں، ایسے جیسے کسی نے مارے باندھے لا کر مسجد میں بٹھا دیا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے۔ بلکہ کوئی انسان اللہ کی یاد میں رو رہا ہو، یہ حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ رو کیسے لیتے ہیں، ہمارے تو آنسو بھی نہیں نکلتے۔ یہ جو اللہ کی یاد میں آنسو نکلنا ہے، انسان گناہوں پر جو روتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس چیز کو نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عالم تھے، کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، کرتے رہے کئی سال اسی حالت میں گزر گئے۔ تو ایک دن انہوں نے دعا کی اور دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، آپ کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور سالوں گزر گئے، لیکن آپ کی رحمتیں اسی طرح میرے اوپر برس رہی ہیں اور وہی میرے ساتھ رحمتوں والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے، جس دن سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کیا ہے نا، اس دن سے ہم نے تمہیں سزا بھی دینا شروع کر دی، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اب وہ حیران، اس نے عرض کی کہ اے اللہ، وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن سے تم غور کرو یہ گناہ تم نے اپنی زندگی میں شروع کیا ہے، جو رات تہجد میں تم میرے سامنے آہوزاری کیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں اس رونے سے محروم کر دیا ہے۔ اب تمہیں رونا نہیں آتا، دعائیں تم مانگتے ہو، تمہاری آنکھوں میں پانی نہیں ہوتا ہے، خشک ہو گئی تمہاری آنکھیں، رونا نہیں آتا۔ تو یہ بھی گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، پھر نماز میں دل نہیں لگتا، پھر نماز میں کھڑا بھی ہوتا ہے تو اس کے ذہن نماز کے علاوہ دنیا کے ہر کام میں مصروف ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے خالی ہوں گے۔ آج یہی حالت ہے، ہم مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دماغ، ہمارے دل مسجد میں نہیں ہوتے، نماز میں نہیں ہوتے۔ ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد ان کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 رکعت 3 رکعت پڑھائی ہیں یا 4 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو انہوں نے مسجد کے مقتدیوں سے پوچھا، پوری مسجد میں ایک شخص بھی نہیں تھا کہ جو انتہائی مضبوط انداز میں کہہ سکتا کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں یا 4 پڑھائی ہیں۔ سب تذبذب کا شکار تھے، کوئی کہتا 3 پڑھائیں، کوئی کہتا 4 پڑھائیں۔ اتنے میں ایک بڑی عمر کے جو بابا جی تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امام صاحب کنفرم ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کنفرم ہے؟ اس نے کہا بالکل 100% آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہیں۔ خیر اس کے گواہی پر امام صاحب نے دوبارہ نماز کو لوٹا دیا۔ نماز کے بعد امام صاحب اس بابا جی کو ملے اور کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ نماز میں بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری مسجد میں کسی کو نہیں پتہ چلا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنی رکعت پڑھائی ہیں۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ امام صاحب حقیقت یہ ہے کہ میرے ہیں 4 بیٹے اور میں نے 4 کو دکان ڈال کر دی ہے، اور نماز کی ہر رکعت میں ایک بیٹے کا حساب کرتا ہوں۔ آج 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھے کا نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ یہ حالت ہے ہماری نمازوں کی کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا دھیان اپنی دکان، اپنے بزنس، اپنے کام اور بازار کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کا وبال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان دور ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح علماء کرام نے کئی وبال لکھے ہیں، کئی ایسے مشاہدات ہیں جو ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ گناہوں کے یہ اثرات ہیں۔ ان میں سے ایک آخری عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ گناہوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو مرتے وقت کلمے سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس انسان کو کلمے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بغیر کلمہ پڑھے وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کتاب لکھی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ ایمرجنسی میں گزارا ہے، اور ایمرجنسی میں آئے دن ایسے کیسز آتے ہیں کہ انسان کو جو ڈیتھ ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، اپنے سامنے دیکھنی پڑتی ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو یہ تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نے کتاب لکھی اور اس میں اس نے 100 واقعات کو جمع کیا کہ یہ 100 ایسے لوگ تھے کہ جن کو میں نے مرتے وقت عجیب و غریب کیفیت میں دیکھا۔ اس میں اس نے مختلف واقعات کو جمع کیا، تو اس نے لکھا کہ میں نے ہر ایک کو مرتے وقت کلمے کی تلقین کی۔ کلمے کی تلقین کا کیا مطلب؟ کہ جب کوئی انسان فوت ہو رہا ہو تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے ارد گرد بیٹھ کر اونچی آواز سے خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جائے، جس سے اس کو یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس کو کہتے ہیں کلمے کی تلقین کرنا۔ خیر، وہ کہتے ہیں میں نے کلمے کی تلقین کی تو ان میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے آگے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک دو ایسے تھے جو آگے سے دکانداری تھی، اور دکانداری میں جس طرح آوازیں لگاتے ہیں وہ کلمے کے بجائے آوازیں لگانا انہوں نے شروع کر دیے، کیونکہ زندگی بھر وہی کام کیا، دین کی طرف تو آئے نہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آگے سے گالم گلوچ کرنا شروع کر دی اور گالی دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ 100 میں سے صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، باقی 98 لوگ بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کا معاشرہ ہے۔ آخری وقت میں اللہ کلمے کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص سے میں نے پوچھا اشاروں سے کہ تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کسی نے میری زبان کو پکڑ لیا ہے، مجھے کوئی پڑھنے ہی نہیں دے رہا کلمہ۔ جیسے زبان پر فالج آ جائے، جسم کے جس حصے پر فالج آ جائے وہ عضو ہلتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زبان پر فالج آ گیا، اب ہم ہلانا بھی چاہ رہے ہیں، ہماری زبان نہیں ہل رہی۔ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ آخری کلام ہونا چاہیے، اور اس کے لیے زندگی میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اکھاڑے میں جاتے ہی باکسر یا ریسلر جاتے ہی نہیں جیت جاتا، پیچھے زندگی بھر کی محنت ہوتی ہے، تب جا کے وہ چیمپئنز بنتے ہیں۔ اسی طرح جو مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اس کے لیے زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ان کا آخری وقت آیا تو شاگردوں نے کہا کہ اب ہم حضرت کو کلمے کی تلقین کریں تو کیسے کریں؟ ہمارے استاد ہیں، ساری زندگی ان سے ہی کلمہ سیکھا اور کلمے کے اوپر عمل انہی سے سیکھا، اب ان کے سامنے کیسے ہم تلقین کریں؟ تو کسی نے کہا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے کی تلقین اور آخری وقت کلمے کے فضائل آئے ہیں وہ حدیث مبارکہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ تو ایک شاگرد نے روایت پڑھنا شروع کر دی کہ حدثنا عن فلان پڑھتے رہے۔ جب 2-4 راویوں کے نام لیے تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ کون سی حدیث پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے خود تلاوت کرنا شروع کر دی، کرتے رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں پر پہنچے وہیں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی، دخل الجنہ، پریکٹیکلی وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، زندگی بھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوتا ہے، پھر آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کی جو مجلس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، تاکہ جہاں اس کے دنیاوی نقصانات ہیں، اخروی نقصانات الگ ہیں، اللہ تعالی ہمارے جتنے گناہ ہیں سب گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے تاکہ سب حضرات کلمات توبہ پڑھ لیں۔ تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا تو آپ سچی اور سچی نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، آپ ان کو باقاعدگی سے کرنا شروع کر دیجئے۔ اس میں سے ایک ہے صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا۔ اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 5-10 منٹ فارغ کر کے آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ چند منٹ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم کم ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، بالکل چند لمحوں کے لیے۔ تو تمام حضرات آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔